بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج جمعرات کا دن ہے اور روزانہ کی بنیاد پر جو مسائل ہمیں سامنے آتے ہیں ان کے بارے میں آج ہمارا یہ 5واں سیشن ہے۔ آج ہم بات کریں گے نماز کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد ہمارے اوپر جو سب سے پہلی، سب سے اہم اور سب سے بڑی ذمہ داری مقرر کی ہے وہ نماز کی ہے۔ آدمی کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ متعدد مرتبہ الگ الگ انداز میں حکم دیتا ہے، اقیم الصلاۃ، کہیں یقیمون الصلاۃ، کہیں اقام الصلاۃ، کہیں ورکعوا، کہیں واسجدوا، یعنی کہیں اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، کہیں کہتا ہے رکوع کرو، کہیں کہتا ہے سجدہ کرو، کہیں کہتا ہے نیک بندوں کی صفت اور ان کی حالت بیان کر کے کہ یہ نماز قائم کرتے ہیں، کہیں اللہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے نماز قائم کی ان کے لیے ایسا ایسا اجر ہے۔ اور یہ تذکرہ اتنی مرتبہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے، اتنی مرتبہ آیا ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ کو اب نماز چھوڑتے ہوئے شرم محسوس ہوگی اگر آپ کے اندر انسانیت موجود ہو۔ غرض یہ کہ اللہ قرآن میں ہمیں بار بار حکم دیتا ہے کہ نماز قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ سورہ مدثر میں ذکر کرتا ہے کہ قیامت کے دن جب یہ کافر جہنم میں جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ بھئی جہنم میں کیسے آنا ہوا، ما سلککم فی سقر، کیوں آئے ہو، کس چیز کی وجہ سے آئے ہو، تمہارے داخلے کا جہنم میں سبب کیا بنا؟ تو یہ بہت سے اسباب گنوائیں گے، ان میں سے ایک سبب ہوگا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یعنی نماز وہ بنیادی فریضہ ہے جس کے چھوڑنے پر آدمی جہنم میں جائے گا، اور جہنم میں داخل ہونے کے بعد بھی اس کو احساس رہے گا کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو نماز پڑھا کرتے تھے، اس لیے میں یہاں ہوں۔ یہ فریضہ اللہ تعالی ہمیں ہماری ذمہ داری ہونے کے اعتبار سے یاد دلاتا ہے۔ کافروں اور مشرکوں کے جو جہنم میں داخلے کے اسباب ہوں گے، وہاں جانے کی جو وجہیں ہوں گی، ان میں سے ایک وجہ ہونے کے لحاظ سے یاد دلاتا ہے۔ ہماری گھریلو ذمہ داری کے لحاظ سے اللہ یاد دلاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر کے بچوں کو، بڑوں کو، عورتوں کو جو تمہارے ماتحت ہے، ان سب کو نماز کا حکم کرو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، نماز کا حکم کرنا ہے، خود اس کے اوپر پابندی کرنی ہے۔ ہمیں تم سے روزی نہیں چاہیے، اے میرے بندو، تمہیں دنیا کمانے کے لیے میں نہیں بھیج رہا ہوں، اصل میں تمہاری ذمہ داری یہ کہ خود میری عبادت کرو، گھر والوں کو عبادت کا پابند کرو۔ نحن نرزقک، روزی ہم تمہیں دیں گے۔ یہ اللہ وہاں وعدہ کرتا ہے، نماز کی پابندی خود کرو، گھر والوں کو حکم دو، روزی کی ذمہ داری ہماری ہے۔ چنانچہ جب علماء اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں تو اس موقع پر ایک فائدہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کے لوگوں کو نماز کا پابند کر دے، ان کو نماز پر صحیح معنی میں لے آئے، ان کی نماز کی فکر کرنے لگے، اللہ اس کے گھر کے اندر برکت شامل فرما دیتا ہے۔ اللہ اس کو روزی کی تنگی کی پریشانی سے نجات دیتا ہے۔ کس برکت سے، کس عمل سے؟ صرف نماز کا لحاظ کرنے سے۔ اللہ ہمیں ہر اعتبار سے، ہماری گھریلو ذمہ داری کے لحاظ سے، ہمارے دنیاوی فائدے کے لحاظ سے، ہمارے اچھا انسان اور اللہ کا فرما بردار بندہ ہونے کے لحاظ سے، اور اللہ کی نافرمانی کی شکل میں جب عذاب میں بندہ جائے گا تو وہاں کے احساسات کے لحاظ سے اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے نماز تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والدین کو والدین ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری کا احساس دلاتے ہیں کہ تم اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا پابند کرو۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، 7 سال کا بچہ ہے ابھی، لیکن کہو کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، اپنے ساتھ لے کے جائے، باپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے ساتھ نہیں، بھائی کی ذمہ داری ہے، بھائی کو چاہیے کہ وہ لے کے جائے۔ گھر والوں کو چاہیے کہ بچوں کو مسجد میں آنے جانے کا عادی بنائے۔ کب سے؟ 7 سال کی عمر سے۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، 10 سال کا ہو گیا ہے، نہیں پڑھتا ہے، اب اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کرو۔
ابھی بچہ ہے، ابھی تمہاری سختی کو جھیل بھی لے گا، برداشت بھی کرے گا، اور اس سختی کا اثر بھی ہوگا، دل سخت نہیں ہے۔ اور جب یہی بچہ آگے 10 سال بڑھے گا، 20-25 سال کا ہوگا، پھر یہ آپ کی نہیں سنے گا، پھر آپ ادھر ادھر بھاگتے پھریں گے، دعائیں کراتے پھریں گے، اور بڑھاپے میں پھر کوستے پھریں گے، اس کو بد دعائیں دیتے رہیں گے۔ تو اس لیے ابھی سے اس کو دینی ماحول میں ڈالنا ہے، دینی مزاج بنانا ہے۔ کب؟ 10 سال کی عمر میں۔ اور اللہ کے وہ رسول جو ہمیشہ بچوں پر شفقت کرتے ہیں، ہمیشہ بچوں سے خود محبت کرتے ہیں، دوسروں کو اس کی تلقین کرتے ہیں، یہاں کیا کہتے ہیں کہ سختی کرو، تاکہ اس کا ذہن ایک دینی مزاج کے مطابق آگے بڑھے۔ اور ایک اور اہم حکم جس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اب جب یہ بچہ اس عمر میں آ چکا ہے تو اس کا بستر الگ کر دو، کیونکہ اب اس کو بڑے ہونے کی طرف وہ قدم بڑھا رہا ہے، اس کو ذمہ داریوں کا بھی احساس ہے، صحیح غلط کا فرق اس کو سمجھ میں آنے لگا ہے۔ تو پہلی چیز آج کی بات، آج کے سیشن میں ہمارے سامنے یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ کا لازمی حکم ہے کہ ہم اپنی نمازوں کا لحاظ کریں، اپنے گھر والوں کی، اپنی اولاد کی نمازوں کی فکر کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دوسری چیز ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ نماز کس پر فرض ہے۔ ہم کب سمجھیں کہ یہ شخص نماز کا پابند ہے؟ اس کے لیے بہت آسان سی چیز ہے، 3 چیزیں آپ کو دیکھنی ہے، صرف 3۔ ایک پہلی چیز یہ دیکھنی ہے کہ یہ شخص مسلمان ہے، اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق دی ہے، اللہ نے اس کو اپنے بندوں میں شامل کیا ہے۔ دوسری چیز یہ دیکھنی ہے کہ اس کو عقل ہے، اور عقل ہونے کا مطلب اتنی عقل نہیں، موٹی موٹی سی چیزیں سمجھتا ہے، اپنا نفع نقصان سمجھ میں آتا ہے، پاگل نہیں ہے جس کو آپ مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں، وہ نہیں ہے، بس عقل مند ہے۔ اب اس کے اوپر نماز فرض ہو جائے گی جب یہ بالغ ہو جائے گا۔ بالغ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بالغ ہونے کے بارے میں ہمارا ذہن بن گیا ہے کہ جب بچہ 15 سال کا ہوگا تو یہ بالغ ہے، 15 سال سے پہلے کا بچہ بالغ نہیں ہے، یہ ذہن بن جاتا ہے، جبکہ یہ شریعت کی مقرر کی ہوئی وہ علامت ہے جس کو آپ کہنے آخری علامت ہے، کہ اگر آپ کو کوئی دوسری علامت نظر نہیں آ رہی ہے تو اب شریعت مان لیتی ہے کہ اس عمر کی وجہ سے بھی یہ بچہ بالغ ہے۔ اس سے پہلے بھی کچھ علامتیں ہیں جو والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کا لحاظ کریں، ان کو دھیان میں رکھیں اپنی اولاد کے بارے میں۔ اولاد کو بھی عقل نہیں ہے، آپ کو عقل ہے۔ وہ کئی چیزیں ہیں لیکن 2 چیزیں خاص طور سے، بچے کے اندر ایک، بچی کے اندر ایک۔ جب بچے کے کپڑے آپ گھر پہ دھلتے ہیں، ان کے اندر آپ کو علامت دیکھنے میں مل سکتی ہے کہ رات کے وقت میں سوتے ہوئے اس کو نہانے کی حاجت ہو جائے، وہ 12، 13، 14 سال کی عمر میں کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب وہ حاجت ہو جائے تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آج سے نماز کا پابند کرے، بیٹا تمہارے اوپر نماز فرض ہو چکی ہے، شریعت کے یہ احکام تمہارے اوپر لاگو ہو چکے ہیں۔ بچی ہے تو بچی کو جس دن مینسز آنے لگے، اس کو ماہواری حیض کا خون آنا شروع ہو گیا، وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے 9، 10 سال، 11، 12، 13، 14 سال کی عمر میں، اور عام طور سے دونوں کے اندر، بچے کی جو علامت ہے وہ بچوں میں، اور لڑکی کی جو علامت ہے وہ لڑکیوں میں 15 سال سے پہلے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجوہات چاہے جو ہو، مثلا ایک بہت بڑی وجہ ہے، ہم سب اس سے بھگت رہے ہیں، اس سے گزر رہے ہیں، کہ ہماری خوراک بہت اچھی نہیں ہے۔ ہم جب یہ سمجھتے ہیں یہ بہت ہائی کوالٹی کی چیز ہم کھا رہے ہیں، ملاوٹ اس میں بھی کچھ نہ کچھ نظر آ جاتی ہے۔ ہماری جو دوائیں جن پر ہم مجبور ہیں وہ ایسی نہیں ہیں کہ ہمیں خالص صحت دیتی ہو، سائیڈ ایفیکٹ چھوڑ کر کے جاتی ہیں۔ ہماری دوائیں، ہماری غذائیں، ہمارے آس پاس کا ماحول ہمارے ذہنوں کو متاثر کرتا ہے، اور اس کے علاوہ ظاہری طور پر انسان کے بدن میں کوئی کمزوری ہے یا کوئی دوسری وجوہات ہے، کوئی بھی وجہ ہو، کوئی بھی ریزن ہو، اگر یہ علامت پائی گئی ہے تو اب وہ بچہ، وہ بچی بالغ ہے۔ جب بالغ ہیں تو اب ان کے اوپر نماز فرض ہے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو وہ گنہگار ہیں۔ آپ نے ان کو نماز کی تربیت نہیں کی ہے تو تربیت نہ کرنے کی وجہ سے آپ گنہگار ہیں۔ اب جب وہ بالغ ہو چکے ہیں تو ان کے اوپر روزے فرض ہے۔ ہم عام طور سے سستی کرتے ہیں، بچی بالغ ہو چکی ہے، اس لحاظ سے، اس علامت کے لحاظ سے ہم کہیں گے 15 سال میں بالغ ہوگی، ابھی تھوڑی بالغ ہوئی ہے، اس لیے نہ اس کی نمازوں کی پرواہ ہے، اور 2-3 رمضان اس کے ایسے گزر گئے، کسی رمضان میں اس نے 1 روزہ رکھا، کسی میں 2 رکھے، ہم فخر کر رہے ہیں کہ اس نے 2 روزے رکھے، ماتم کرنا چاہیے تھا کہ 27-28 روزے چھوٹ گئے۔ اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین خود اپنی طرف سے بچی کو کچھ سونے کی کوئی چیز، کوئی بالی کی شکل میں، کوئی ناک کے زیور کی شکل میں، کوئی دوسری شکل میں ہم اس کو سونا دیتے ہیں۔ کبھی دادا، کبھی دادی، کبھی نانا، کبھی نانی
یا کسی اور ذریعے سے کبھی بچوں کے پاس میں کوئی سونا چاندی یا کوئی پیسے آ جاتے ہیں، تو جس دن یہ بالغ ہو جائیں گے اس دن ان کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہو جائے گی، سال پورا ہونے پر آپ کو دینی پڑے گی۔ یعنی شریعت کا ہر وہ حکم جہاں ہم کہتے ہیں اس کے کرنے پر ثواب ہے، اس کے نہ کرنے پر گناہ ہے، یا اس کے چھوڑ دینے پر ثواب ہے، اس کے کرنے پر گناہ ہے، یعنی حرام، فرائض، سنت، نوافل، واجبات، جب یہ چیزیں آئیں گی کہاں آئیں گی؟ جیسے ہی بچہ بالغ ہو جائے گا۔ تو اس لیے خاص طور سے پہلی چیز اپنے گھر کے اندر ماحول بنائے نماز کا، دوسری چیز نماز فرض ہونے کے اوقات کا اپنی اولاد کے بارے میں آپ لحاظ رکھیں، خیال رکھیں، دھیان رکھیں، ان کو اس کا پابند بنائیں، ان کو دینی تربیت اس طریقے سے دیں۔ جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ اب اس بچے پر، ہمارے اوپر، خدا کے اوپر نماز فرض ہو گئی ہے، تو اب اس نماز کو ادا کرنا ہے۔ نماز کو ادا کرنے کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، جنہیں ہم فرائض کہتے ہیں۔ نماز کے فرائض کل 13 ہیں، جن کو آپ نے پڑھ رکھا ہے، یاد بھی کر رکھا ہوگا بہت سے لوگوں نے۔ 7 ان میں سے وہ ہیں جو نماز سے پہلے ہیں، اور 6 وہ ہیں جو نماز کے ساتھ میں ہیں۔ 7 جو نماز کے پہلے کے ہیں ان کو کہتے ہیں نماز کے شرائط، یعنی یہ 7 وہ اعمال ہیں کہ آپ جب مصلی پر جا کر اللہ اکبر کہنے والے ہوں تو ان 7 کاموں سے آپ فارغ ہو کر چکے ہو۔ وہ 7 کام کون سے ہیں؟ ان کو نمبر سے یاد کرو گے، ترتیب سے یاد کرو گے، رہیں گے یا نہیں رہیں گے، مشکل میں پڑ جائیں گے، اس لیے ہم ان کو خلاصے کے طور پر مختصر کرتے ہیں۔ پہلی چیز ہے طہارت، پاکی۔ پاکی کس چیز کی؟ انسان کے بدن کی پاکی۔ انسان کے بدن کی پاکی 2 چیزوں سے، ایک ظاہری نجاست اور گندگی سے، یعنی پیشاب، پاخانہ، خون، پیپ، اس طرح کی کوئی چیز بدن کے اوپر لگی ہوئی نہ ہو، اور دوسری حکمی ناپاکی۔ حکمی ناپاکی یعنی آپ کے اوپر غسل فرض نہ ہو، آپ باوضو ہوں۔ جب یہ دونوں ناپاکی آپ کے ساتھ میں نہیں ہے، اب آپ کا بدن پاک ہے۔ ظاہری ناپاکی بدن پر نہیں ہے، حکمن بھی، شریعت کے حکم کے اعتبار سے بھی اب آپ پاک ہیں۔ غرض یہ کہ آدمی کے لیے پاکی ضروری ہے، اور ان پاکیوں میں سب سے پہلی پاکی ہے بدن کی پاکی، اور دوسری چیز ہے کپڑے کی پاکی۔ جو لباس آپ کے بدن پر ہے وہ لباس پاک ہو ہر قسم کی گندگی سے۔ تیسری چیز ہے اس جگہ کی پاکی جہاں پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انہی 3 چیزوں کو اچھے سے سمجھ لیتے ہیں۔ بدن کی پاکی کے لیے کچھ تفصیل پہلے آئی ہے جو ہم اچھے ڈھنگ سے سمجھ چکے ہیں، اس میں ایک چیز اور شامل کر لیں۔ آدمی کے بدن کی پاکی ضروری ہے کس چیز سے؟ کسی بھی ظاہری ناپاکی سے، اور ظاہری ناپاکی میں چھوٹے بچے کا پیشاب بھی ناپاک ہے۔ جب وہ بھی ناپاک ہے، اس کا ایک قطرہ بھی ناپاک ہے، زیادہ لگ جائے وہ بھی ناپاک ہے، بچے کا بھی بچی کا بھی، دونوں ناپاک ہیں۔ جب آپ کے بدن پر لگ جائیں گے تو بدن کو وہاں سے دھلنا، جس جگہ پر لگ گیا وہاں سے آپ نے دھل دیا، بدن پاک ہو گیا۔ کپڑے کے جس حصے پر لگا آپ نے اس حصے کو دھل دیا، آپ کا کپڑا پاک ہو گیا۔ پہلی چیز کہ ہمارا بدن پاک ہو اس طرح کی ہر قسم کی گندگی سے، دوسری چیز آپ کے بدن پر موجود لباس پاک ہو، اور تیسری چیز جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہو۔ وہ جگہ پاک ہونی کون سی جگہ؟ جہاں آپ کھڑے ہیں، جہاں آپ سجدے کے وقت میں ہاتھ، پیر، ناک، منہ رکھتے ہیں، وہ پورا ایریا جو آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ اس کے آس پاس ناپاکی پڑی ہے، اس سے آپ کو فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر نیچے زمین ناپاک ہے اور زمین کے اوپر آپ نے مصلی بچھا دیا، مصلی عام طور سے موٹے ہوتے ہیں، تو اسی کو ہم کہہ لیں موٹا کپڑا آپ نے بچھا دیا، جس کے وجہ سے اس ناپاکی کا اثر اوپر نہیں آ رہا ہے، تو اب یہاں آپ کی نماز ہو جائے گی۔ وہ جگہ پاک ہو۔ اس جگہ کے پاک ہونے کا ایک مطلب یہ کہ وہاں گندگی پڑی تھی، آپ نے اس کے اوپر مصلی بچھا کر کے نماز پڑھ لی۔ آپ جس چٹائی پر، جس مصلی پر، یا جس بھی دری پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کا وہ کونا ناپاک ہے، یہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ، جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ اسی کے تعلق سے ایک مسئلہ اور ہے، وہ یہ کہ اگر خدا نخواستہ کسی جگہ پر، مسجد میں کسی جگہ پر، یا آپ کے گھر میں کسی جگہ پر فرش پر بچے نے پیشاب کر دیا ہے، زمین پر بچے نے پیشاب کر دیا ہے، آپ کو چاہیے پہلی چیز کہ اس جگہ کو دھلے، 1 بار 2 بار 3 بار وہاں سے پانی اچھی طرح سے بہا دیں، تاکہ مکمل طور پر دل کے اطمینان کے ساتھ وہ جگہ پاک صاف ہو جائے۔ لیکن شریعت کا جو اصل واجبی حکم ہے
وہ یہ ہے کہ اگر یہ جگہ سوکھ گئی اور وہاں اب پیشاب کا کوئی اثر موجود نہیں ہے، بالکل نہ وہاں سے بدبو آ رہی ہے اور نہ وہاں کوئی ظاہری طور پر اس کے کوئی چھینٹے بچے ہوئے ہیں، تو اب آپ کیا کہیں گے کہ یہ جگہ پاک ہے۔ زکوٰۃ الارض یبسھا، زمین جب سوکھ گئی ہے، چاہے وہ فرش والی زمین ہو چاہے خشک زمین ہو، جب وہ سوکھ گئی ہے تو وہ جگہ پاک ہو گئی ہے۔ لیکن پاک ہونے کے معنی ہوتے ہیں دو۔ ایک، پاک ہونے کے معنی یہ ہے کہ اس جگہ سے آپ تیمم کریں۔ تیمم، آپ لکڑی کے اوپر تیمم کرنے کی جب آپ کوشش کریں گے تیمم نہیں ہوگا، پتھر کے اوپر آپ تیمم کریں گے ہو جائے گا۔ لکڑی کے اوپر مٹی بیٹھی ہوئی ہے، دھول بیٹھی ہوئی ہے، اس کے اوپر آپ ہاتھ مار کر تیمم کریں گے، اس مٹی اور دھول کی وجہ سے تیمم ہوگا، لکڑی کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ تو تیمم کے لیے کچھ جگہیں ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ جس جگہ کبھی پیشاب کیا تھا بچے نے، آپ نے اس کو وہاں سے دھلا نہیں، دھل کر کے صاف نہیں کیا، تو اب آپ اس جگہ پر اگر وضو کرنا، تیمم کرنا چاہیں تو آپ کا تیمم نہیں ہوگا، لیکن نماز ہو جائے گی۔ نماز ہو جائے گی کے معنی دو، پڑھ لی بعد میں دھیان آیا نہیں پڑھنی چاہیے تھی یہاں پر، لیکن پڑھ لی، نماز ہو گئی ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے آپ کے کپڑے پر کوئی ناپاکی لگی ہے، آپ نے بچے کو گود لیا تھا گھر جانے کے بعد، اپنے بیٹے کو، نواسے کو، پوتے کو، بھتیجے کو، اس نے تھوڑا بہت پیشاب کیا تھا، ایک آدھ قطرہ، جب آپ نماز پڑھنے کے لیے گئے آپ نے اس وقت دھلا نہیں اور نماز کے وقت میں آپ کو دھیان نہیں رہا۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ کا دھیان جب اس حصے پر گیا تو آپ کو یاد آ رہا ہے کہ وہ یہاں اس نے فلاں نے پیشاب کیا تھا۔ اب آپ کیا کریں؟ اب یہ دیکھیں گے کہ یہ کپڑا کتنا ناپاک تھا، کتنا ناپاک تھا۔ اگر ہتھیلی کی یہ جو گہرائی ہے، ہماری انگلیوں کی یہ گرہیں موجود ہیں، یہ گانٹ ہے، یہ والا حصہ ہے جو سخت ہے، یہ والا حصہ ہے جو سخت ہے، اس سخت حصے کے درمیان جتنا حصہ نرم ہے، اس کو چاہو تو ایسے ناپ لو اور چاہو تو ایسے کہو۔ کسی زمانے میں ہمارے وطن میں جو 1 روپے کا سکہ ہوتا تھا، جو کرنسی تھی 1 روپے کے سکے والی، اس سکے کی مقدار پوری ہماری ہتھیلی کی گہرائی کے برابر تھی۔ اتنی مقدار میں اگر وہ پیشاب کا قطرہ لگا تھا، وہاں تک وہ پھیلا تھا، اس سے کم کم ہے، تو اب کہا جائے گا کہ آپ کی نماز ہو گئی، کیونکہ یہ مقدار درہم سے کم ہے جس کو شریعت نے معاف کہا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس کو لے کر ٹہلتے پھرے اور پھر بار بار اسی کے اندر نماز پڑھتے رہیں، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ تو یہاں کیا ہوا کہ معاف ہے، لیکن اس کی عادت بنانا، یہ کہہ لیں کہ نماز کے اندر آپ کی سستی کو ظاہر کرتا ہے اور نماز کی اہمیت کو کم کر دیتا ہے، اس لیے اس کو دھلنا چاہیے، لیکن وقت پر دھیان نہیں رہا تو نماز ہوتی ہے۔ اسی طرح جس جگہ پر پیشاب گرا تھا وہ جگہ جب سوکھ گئی تو نماز ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود ہمیں چاہیے کہ اس جگہ کو دھل کر کے صاف کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں موجود ہیں، صحابہ آپ کے آس پاس موجود ہیں، ایک عرب کا دیہاتی شخص آتا ہے، آ کر کے مسجد کے کونے میں پیشاب کرتا ہے، صحابہ دوڑتے ہیں، کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول انہیں سمجھاتے ہیں کہ نہیں، ٹھہر جاؤ، اگر ابھی روک دیا تو باندھ لگ جائے گا پیشاب کا، جو بہت مصیبت اس کے لیے پیدا کر سکتا ہے، اس لیے اس کو کر لینے دو۔ جب اس نے کر کے وہ فارغ ہو گیا، اب آپ نے ایک ڈول پانی منگایا اور اس کے اوپر بہا دیا۔ یعنی سوکھنے کے بعد میں خشک ہو جانا خود اللہ کے رسول کے فرمان سے ثابت ہے، لیکن اصل میں نظافت اور صفائی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کا کوئی شک و شبہ بھی وہاں پر نہ چھوڑیں، تاکہ جب آپ نماز پڑھیں دل کے اطمینان کے ساتھ آپ پڑھیں۔ پھر پیشاب کہیں نہ کہیں اپنا اثر باقی رکھتا ہے، جس جگہ 2-4 مرتبہ ایسا ہو گیا پھر وہاں نماز پڑھنے کو بھی دل نہیں لگتا۔ اس لیے ایک مسئلہ خاص طور سے یہ، زمین کے اوپر اگر پیشاب گر گیا ہے تو اس جگہ کو دھل کر صاف کرنا چاہیے، لیکن اگر نہیں کر سکے تو نماز ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک مسئلہ اور، آپ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ بدن کی پاکی کا لحاظ رکھیں، اس لیے پیشاب ایسی جگہ کرے جہاں سے چھینٹ اڑ کر کے واپس آپ کو نہ لگے۔ لیکن اتفاق سے ایک آدھ چھینٹ لگ گئی ہے، 1 8 2 4، اس سے زیادہ نہیں ہے، ابھی بتایا مقدار درہم سے کم کم ہے، اتنا کم حصہ اگر اس کے اوپر لگ گیا ہے کچھ ناپاکی کا، تو اب ہم کہیں گے کہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اس کی وجہ سے وسوسوں کے اندر جانا یہ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے اتنی غفلت برت لینا کہ 2-4 مرتبہ جب آپ پیشاب کر لیں گے تو آپ کے کپڑے کسی لائق نہیں رہیں گے، یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اس لیے طہارت اور نظافت
दोनों शरीयत के हुक्म है। हमें सफाई सुथराई का भी लिहाज करना है, गंदगी और बदबू से भी बचना है, और हमें वो लिमिट भी याद रखनी है कि इसको क्रॉस करने के बाद नमाज नहीं होती है, इसके अंदर अंदर अगर आप हैं तो नमाज हो जाती है। गरज ये है, नमाज के लिए कुछ शराइतें, उनमें से पहली 3 शर्तें हैं जिनको हम कहते हैं तहारत की शर्तें हैं, पाकी की शर्तें हैं, वो आज हमने जानी है। बाकी 4 शर्तें इंशाअल्लाह बाद में समझेंगे। अल्लाह ताला हम सबको समझने की, कदर करने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।